ایک دفعہ پھر حاضر ہے. جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, ہمیشہ خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں لوگوں کو دیں. دوستو, آج ہم جس ٹاپک کو تھوڑا سا دیکھیں گے اور سمجھیں گے, یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, بزرگی اور بڑھاپا. اور ہم لوگ معاشرہ سوسائٹی جو ہے بڑی کنفیوز ہے کہ یہ اصل میں فرق کیا ہے ان دونوں کے اندر. بزرگی کے اندر کیا فرق ہے اور بڑھاپے کے اندر کیا فرق ہے. اور میں سادہ لفظوں میں اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے نا, تو اس کو ایسے سمجھ لیں کہ بڑھاپا بدماشی ہے اور بزرگی جو ہے وہ عاجزی ہے. سادہ لفظوں میں کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ ہماری فیملیز میں اور ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں, آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, کئی دفعہ ہم لوگوں کی, کئی ہمارے بزرگ ہمارے سارے قابل احترام ہیں, لیکن کئی بزرگ ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہم جو ہیں فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. اور فیڈ اپ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے کئی دفعہ ڈیسیژنز یا آپ کہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ کسی بھی معاملے میں ہو, چاہے وہ آپ کے گھر کا بڑا کوئی سربراہ ہے, لیکن آپ کو بہرحال ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے. بٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں چینج ہوتی ہیں, لیکن وہ جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہ اس کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. اور وہ جو ہے پھر ہمیں کئی دفعہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے کہ یار ان پہ بڑھاپا آ گیا. یہ ہے بڑھاپا. بزرگی کیا ہے؟ بزرگ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی کی بھی بات, کوئی بھی معاملے کو بڑے اوپن دل سے سنتا ہے, سمجھتا ہے اور پھر امپلیمنٹ کرتا ہے, پھر بتاتا ہے. ہمارے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں دین اسلام میں, اگر ہم بات کریں, کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں, کتنے بڑے صوفیاء اولیاء کرام گزرے ہیں. وہ اپنی جس ایج میں تھے ان کی یہی ایک کوالٹی تھی کہ وہ بات کو غور سے سنتے, سمجھتے اور پھر اس کے بعد جو ہے امپلیمنٹ کرتے, کہ اس کے بعد جو ہے ڈیسیژن دیتے. یہ ایک بہت دوستوں فرق, یہ ایک عام سی چیز ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں ان چیزوں میں تھوڑا سا بیلنس نہیں ہے. اس چیز کو تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ انسان, ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پہ پتہ نہیں بڑھاپا آئے گا بھی کہ نہیں, ہمیں نہیں پتا ہماری کتنی سانسیں ہیں. بٹ آج کا پیغام اور آج کا خاص طور پہ جو بھی جس ایج میں ہے ان سے یہ ہے کہ آپ کل کو اگر ہم لوگ اپنی اس ایج میں پہنچیں تو ہم بزرگ کی فیلڈ میں کلائن آ کے ہمیں یہ سننے کو ملے کہ یار اس پہ تو بڑھاپا آ گیا ہے, اس کی تو عقل ہی ماتی ماری گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا یار. دیکھو, اگر بزرگی یا انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل جو ہے یا اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے, یا ایک جو چیز کہی جاتی ہے, تو پھر جو بزرگ ہوتے ہیں, جن بزرگان دین کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, اپنی جان سے زیادہ ہم ان کو چاہتے ہیں, تو وہ بھی تو اس ایج میں ہے نا. ان سے ہم کیوں پیار کرتے ہیں؟ ان کی باتیں اتنی زبردست, ان کے اتنی جو ہیں, انہوں نے لوگوں کے اندر اتنا پیار محبت بڑھایا ہوتا ہے. کیسے بڑھاتا ہے؟ صرف اپنے ایکٹ کی وجہ سے, اپنی تعلیم جس طریقے سے وہ تعلیم و تربیت کرتے ہیں صرف اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ہمیشہ اپنی زندگی میں obviously یہ چیز, میرے جو بزرگ ہیں سارے قابل احترام ہیں اور سب کو بزرگ ہی ہونا چاہیے. کوئی بھی اپنے آپ کو جو ہے بوڑھا نہ کنسیڈر کرے, کوئی بھی اپنے دماغ میں یہ نہ لائے. انسان تب بوڑھا ہوتا ہے جب وہ مینٹلی طور پہ سمجھ لے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. انسان کو ہمیشہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, ایک بیر کے درخت کی طرح ہونا چاہیے, ایک بیری کے درخت کی طرح ہونا چاہیے جو ہمیشہ جھکا رہتا ہے. جو جتنا زیادہ جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو زیادہ پھل لگاتا ہے. جو جتنا اکڑ کے رہتا ہے ایک درخت کی طرح, ایک وہ جو ہے سفیدے کی درخت کی طرح, تو سفیدے کے درخت پہ تو کبھی پھل نہیں لگا نا. تو یہ ایک چھوٹا سا جو آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ بزرگی اور بڑھاپے میں کیا چیز ہے, بزرگی کیا ہے, بڑھاپا کیا ہے. یہ دونوں ایک چیز نہیں ہو سکتی, دونوں میں ڈیفرنٹ ہے. بڑھاپا وہ ہوتا ہے جب انسان سادہ لفظوں میں اپنی منمانی کرنا شروع کر دے, اس کو لگے کہ بس جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں, باقی دنیا غلط ہے. بزرگی وہ چیز ہوتی ہے جس میں انسان کو یہ لگتا ہے کہ بے شک میرا تجربہ زیادہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے جو اگلا کوئی بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے, وہ اپنے حساب سے بات ٹھیک کر رہا ہے, مجھے اس کی بات کو سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, پرکھنا چاہیے. ہمارے دوستوں معاشرے کا المیہ سب سے بڑا پتہ کیا ہے؟ یہی المیہ. ہم لوگ کسی کی بات کو سننے نہیں چاہتے. ہمارے دماغ میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ بس جو ہم بات کر رہے ہیں, اور جن لوگوں کے بیٹھ جاتا ہے کہ بس whatever I am saying I am right and I cannot be wrong, میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ جو چیز ہے نا جس انسان کے اندر ہے, یاد رکھو, آپ سمجھ لو آپ سب سے بڑا غلط ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا پوری دنیا دیکھ لی ہے آپ نے؟
اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہیں, اس دنیا میں مختلف مزاج رکھنے والے, مختلف مائنڈ سیٹ رکھنے والے, مختلف قسم کے لوگ ہیں. آپ کوئی ایک فیصلہ سب پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہر کسی کی ایک اپنی نیچر ہے, ہر کوئی اپنے حساب سے چیز کو سمجھتا ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کوئی اگر کسی شخص کو ڈانٹو اس کی اصلاح کے لیے, تو ایک بندہ ہوگا جو سمجھے گا کہ یار یہ میری اصلاح کر رہا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے. ایک بندہ ہوگا جو کہے گا نہیں یہ تو مجھے غصہ کر رہا ہے, وہ آگے سے لڑنے پہ آ جائے گا. تو یہ چیزیں فرق ہیں. اپنے دماغ کو ہمیشہ اس بات کو ریلائز کرواتے رہیں کہ میں ہمیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. I cannot be right every time. میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ کبھی اپنی اصلاح کریں, اپنی اصلاح کریں. اور پھر جب آپ کو ہاں کئی چیزوں میں ہوتا ہے, اگر آپ کسی کو obviously سمجھانا بھی چاہ رہے ہیں, کسی کو بتانا بھی چاہ رہے ہیں, کسی کی اصلاح بھی کرنا چاہیے, تو اصلاح کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ہم لوگ جس طریقے سے ہم لوگ اصلاح کرتے ہیں نا, وہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. وہ طریقہ جو ہے اس طریقے کے اندر ہم ہر کسی کو رگڑ دیتے ہیں. کسی بچی نے, کسی لڑکی نے اگر پردہ نہیں کیا ہو تو اسے سمجھانا چاہیے. یہ نہیں کہ چار بندوں کے سامنے اس کی گالیاں لگانی شروع کر دینی چاہیے, اس کو لان تان شروع کر دینی چاہیے, یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے نہیں. یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے نا. آپ کسی کا, ہم لوگ اگر اپنے دین اسلام کی بات کریں تو ہمارا اسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. وہ تربیت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے ایک بوڑھی پہ کچرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینک دیا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو ہے پتہ کرنے, دریافت کرنے چلے جاتے ہیں. کیا بات ہے, اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے. یہ آپ کے اخلاق, یہ جو اخلاق ہوتا ہے نا دوستو, یہ آپ کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتا ہے. لیکن بس کیا کہیں کہ ہم لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہتے. ہم سمجھنا نہیں چاہتے. جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس معاشرے میں اپنا مقام بنا لیتے ہیں. اور اگر آپ کو صرف یہی بات کا احساس ہے کہ دنیا آپ کو رسپیکٹ دے وہی آپ کا مقام ہے, تو ایسا نہیں ہے. دنیا کی رسپیکٹ آپ نے وہ کروانی ہے تو اس کے لیے آپ کو جیسی ایفرٹس بھی تو کرنی ہوگی نا. اور اپنے آپ کو, اپنے من کو ہمیشہ دل کو صاف رکھیں, ہمیشہ دل کو صاف رکھیں. کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. اگر آپ کو لگتا بھی ہے, چونکہ کئی دفعہ دوستو ہمارے معاشرے, ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ اگر میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے آپ کو, ہم لوگ اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ بٹھا بیٹھے ہیں, ہم لوگ لا بیٹھے ہیں کسی کہیں سے طریقے سے. پتہ نہیں کہاں سے ہمارے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نہیں غلط ہو سکتا, اس نے مجھے کیوں غلط کہا, میں کیسے غلط ہو گیا, یہ جو میں نے بات کہہ دی وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو پتھر پہ لکیر ہے. کیوں بھائی, آپ کیسے, آپ کو پوری دنیا کا, آپ کی میں کہتا ہوں انسان کی 70 80 100 سال بھی پہنچ جائے وہ پوری دنیا دیکھ لیتا ہے کیا. ہاں ایکسپیرینس ضرور ہے, تجربہ, لیکن اس ایکسپیرینس کو وہ بزرگی میں استعمال کرے, نہ کہ بڑھاپے میں استعمال کرے. ایک انسان اگر یہ کہ 70 80 سال کو پہنچ کے کہ میرے سے زیادہ تمہیں کیا پتا ہے, وہ کیا اس طرح اپنی بات سمجھا لے گا؟ نہیں سمجھائے گا. ایزی کی نسبت جو بزرگ شخصیت ہوگی وہ کہے گا یار یہ بھی بات ٹھیک ہے, میں نے ایسے اپنی عمر میں دیکھا, اگر آپ کو لگے تو یہ ٹھیک ہے. صرف کہنے کا دوستو یہ سٹائل ہوتا ہے نا, یہ جو زبان ہوتی ہے یہ آپ کی پوری لائف کو چینج کر دیتی ہے. صرف ایک لفظ, یہ زبان اتنا بڑا آپ کی جسم کا یہ ایسا حصہ ہے کہ اس سے اگر آپ چاہیں تو اپنی عزت بنا لیں, چاہیں تو آپ یہ سیکنڈ لگتے ہیں اپنی عزت, کسی کو آپ کسی سے لڑ پڑیں, کسی کو گالی نکال دیں, کیا آپ کہاں جائے گی آپ کی عزت؟ ختم ہو گئی, ان فنش اینڈ. اور اس عزت کو بنانے کے لیے زبان عزت. تو اپنے کریکٹر, اپنے اخلاق, یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں آپس میں دوستوں, یہی سب کچھ ہے. آپ لوگ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں, بزرگی کا ایلیمنٹ اپنے مائنڈ کے اندر ہمیشہ رکھیں, اور اس بزرگی کے ایلیمنٹ پہ جانے کے لیے ہمیشہ اپنی اصلاح کرتے رہیں. ہاں میں غلط ہو سکتا ہوں, شاید میری سے یہ غلطی ہے, ایکسپٹنس لائیں. بار بار میں بات کرتا ہوں, ایکسپٹ کریں. جو شخص اپنے اندر ایکسپٹنس لے آتا ہے, جو شخص اپنے اندر ماننا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی, ہاں میرے سے مجھے یہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, وہی لوگ اس دنیا میں, وہی لوگ دوستوں آگے نکلے. انہی لوگوں نے اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کی جنہوں نے اپنی غلطی سے سیکھا ہے. اور جو اپنی غلطی در غلطی کرتے رہیں, پھر وہ یہ بھول جائیں کہ ان کو جو ہے زندگی کے اندر کامیابی ملے گی. اس دنیا, زندگی, آخرت, اس دونوں کی کامیابی کے لیے اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے, اللہ پاک سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم سے جو ہے دعا کرنی چاہیے کہ ہم سے جو ہے ہمیشہ ہمارے اندر اتنا صبر, اتنا برداشت ہمارے اندر دے
कि हम किसी की भी बात को जो है एक्सेप्ट करें, सुने और समझें और फिर उस पे जो है उसका रिस्पॉन्स करें बगैर सोचे समझे। हवा में तीर चलाने अगर लग जाएंगे तो हवा में तीर जो चलता है वो किसी की वो खता ही हो सकती है उससे, वो जो यही है, जब तक आप निशाने पे चीज ना लगे। तो ये एक जिंदगी का एक छोटा सा आज मैं आपसे बात शेयर करना चाह रहा था कि हम लोग मोस्टली इसको हो जाते हैं कंफ्यूज कि यार वो बूढ़ा हो गया, बूढ़े लोग ऐसे हो जाते। नहीं यार, बूढ़े लोग ऐसे नहीं होते भाई, हम हर किसी को एक जैसा नहीं रख सकते। बहुत 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 अच्छे लोग हैं, बहुत इस दुनिया में ऐसे ऐसे हमारे अच्छे लोग हमारे इर्द गिर्द बैठे हैं। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। क्या होगा अगर आप किसी को बढ़ के सलाम कर लेंगे, किसी से पूछ लेंगे, किसी का हाल पूछ लेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारे दिमाग में इस चीज को निकालो यार कि वो करे तो मैं, वो सलाम करे तो मैं करूं, वरना मैं क्यों करूं? मैं तो अपनी खड़ा हूं, मैं तो अपनी अकड़ में खड़ा हूं। छोड़ दें, जो है उसको करें, और जो नहीं आपसे मिलना चाहता स्टेप बैक कर जाए। इट्स ओके, फाइन। अगर वही नहीं आपसे मिलना चाह रहा, ठीक है, उसकी मर्जी बस। लेकिन कभी भी अपने दिल के अंदर जो है कोई भी कीना या बोगस ना लाने दें। थैंक यू सो मच।